العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلی علیہ. تمام احباب بآواز بلند محبت کے ساتھ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیکم. پچھلے دوست آپ تمام احباب آگے آ جائیں. زیادہ ٹائم میں آپ کا نہیں لوں گا، مختصر وقت میں آپ کی جان چھوڑ دوں گا، لیکن محفل کا ایک ماحول بنا لیں. درمیان میں کافی گیپ آپ نے چھوڑا ہوا ہے. ساتھی آگے آ گئے گا. ایک بندہ اٹھے گا تو پیچھے اٹھیں گے. یہ ایسی قوم ہے کہ اس کو اٹھانا پڑتا ہے. ایک بندہ اٹھے پیچھے سارے اٹھ جائیں گے. اس طرح سے وہ جو پیچھے کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں آگے آ جائیں. آگے شاباش. اتنی بھی عوام نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے جناب والا مسجد کو ایسے بھرا ہوا ہے جیسے جمعہ غفیر ہے. جاگ کے بیٹھیں ذرا. اب بلند آواز کے ساتھ درود و سلام پڑھیں. الصلاۃ والسلام ابن حیدر کی طرح پاس وفا کس نے کیا یارو ابن حیدر کی طرح پاس وفا کس نے کیا زیر خنجر آخری سجدہ ادا کس نے زیر خنجر آخری سجدہ ادا کیا. اور خون سے کسی کے ہوئی تاریخ عالم کا بنا خون سے کسی کے ہوئی تاریخ عالم کا بنا سر زمین نبا کو کربلا کس نے کیا
بلند آواز سے کہیں ذرا سبحان اللہ. سر زمین نے دیوا کو کربلا کس نے کیا حشر یہ برپا ہوا کس کے اشاروں پر یزید آل زہرا پر ستم اے بے حیا کس نے کیا آل زہرا پر ستم اے بے حیا کس نے کیا. بعد از حمد و صلات عزتوں کے لائق حاضرین و سامعین و ناظرین، خصوصاً بالخصوص حضرات علماء کرام، سادات کرام، مشایخ اعظام، بالخصوص پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر سید آصف حسین شاہ صاحب مدد اللہ العالی، اور پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید مدثر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، اور حضرت علامہ مولانا عرفان قریشی صاحب اطال اللہ بطول حیاتہ، اور پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید عبداللہ شاہ صاحب اور دیگر معززین علاقہ، انتظامیہ مسجد حاضہ، حاجی شاہ زمان صاحب، حاجی معروف صاحب، محترم جناب حاجی فرزند صاحب، حاجی عزیز الرحمان صاحب، حاجی نذیر صاحب، اور حضور کے انتہائی خوبصورت ثنا خوان محترم جناب قاری ابرار صاحب اور حافظ منظور صاحب، دیگر معززین علاقہ، قرب و جوار سے آئے ہوئے مہمانان گرامی، آپ تمام احباب میرے لیے قابل احترام ہیں. میں میزبان ہوں، مہمان نہیں. ہونا یہی چاہیے کہ مہمانوں کا خطاب بعد میں ہونا چاہیے تھا، میرا پہلے ہونا چاہیے تھا، لیکن مسجد انتظامیہ اور دیگر ساتھیوں کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں آپ احباب کے سامنے حاضر ہوا ہوں. مختصر وقت میں حاضری لگواؤں گا اور آپ احباب سے اجازت چاہوں گا. ہم سب کا مقصد یہاں آنے کا یہ ہے کہ آج 10 محرم الحرام کا دن ہے اور ہم سب مل کر اس بات کا ثبوت دیں کہ ہم سب حسین کے ماننے والے نہیں. جاگ کر یہ جو دوست بیچارے سر الا کر جواب دیتے ہیں نا، میں ان سے مشورہ نہیں مانگ رہا، میں ان سے داد مانگ رہا ہوں. تو ذرا ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہہ. بیچارے سر لا رہے ہیں کہ ہاں جی مولوی صاحب یہی بات ہے، لیکن مسئلہ تھوڑا سا گمبھیر ہے کہ سر الانے پر بات نہیں چلے گی، تھوڑا سا زبان کو حرکت دینا پڑے گا. اللہ آپ لوگوں کا ذوق اور شوق جو ہے وہ سلامت رکھے. معروف و مشہور آیت کریمہ جو میں پچھلے کئی دنوں سے پڑھتا آ رہا ہوں، جمعے میں بھی میں نے پڑھی، کل میں نے پروگرام میں بھی پڑھی. آپ سن کر یہی سوچ رہے ہوں گے کہ مولوی صاحب کو کچھ اور آتا نہیں ہے تو مڑ مڑ کے وہی آیت پڑھتے ہیں. میں کیا کروں، اللہ نے قرآن ایک ہی دفعہ نازل فرمایا ہے تو اس کو بار بار پڑھا جاتا ہے نا. بلند آواز سے کہیں ذرا سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. جاگ کر کہو سبحان اللہ.
یہ کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، یہ جمعہ بھی نہیں ہے کہ میں آپ کو چھوڑ دوں گا، ٹھیک ہے، تو کوئی اور بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ میں شرما کر آپ کو چھوڑ دوں گا، نہ آج کوئی رعایت نہیں چلے گی، آج جمعہ بھی نہیں ہے، نوکری کا بھی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ آج پروگرام ہے، اور پروگراموں میں تھوڑے سے لب و لہجہ کچھ اور ہوتا ہے، تو جا کر ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہو۔ انما تھوڑی سی میں اس کی باریکی بیان کروں گا، لیکن آپ توجہ رکھیں گے تو تب یہ جو باہر اندر آنے جانے والے احباب ہیں، گزارش ہی ہے ان سے کہ بیٹھ جائیں، مہربانی فرمائیں، جو لوگ سننے والے ہیں ان کو ڈسٹرب نہ کریں، یہ جو اندر باہر آنے جانے والا سلسلہ لگ جاتا ہے، پھر وہ جو لوگ بڑے توجہ کے ساتھ ہمتم گوش ہو کے سن رہے ہوتے ہیں وہ بیچارے بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، تو توجہ رکھیں، اندر باہر والا سلسلہ ذرا منقطع کر دیں، زیادہ ٹائم نہیں، میں مختصر وقت لوں گا احباب کا۔ انما کلمہ حسر ہے، کیا ہے بولیے، سارے بولو، کلمہ حسر ہے، یہ حسر کسی حصار کے لیے ہے، اور یہ حصار کسی دیوار کے لیے ہے، اور یہ دیوار کسی در کے لیے ہے، اور یہ در کسی گھر کے لیے ہے، اور یہ گھر میرے مصطفیٰ کے لیے ہے۔ جن لوگوں کو سمجھ آئیے وہ بلند آواز سے سبحان اللہ۔ یہ کلمہ حسر ہے، حسر کا مطلب ہوتا ہے گھیر لینا، کسی چیز کو کیا کرنا، بولو، گھیر لینا، اسی سے حصار ہے، جس کا مطلب ہے دائرہ لگا دینا، دیوار لگا دینا، احاطہ لگا دینا، کسی چیز کو بند کر دینا۔ بھائی توجہ کے ساتھ سنیے گا، کسی چیز کو بند کر دینا۔ میرے اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ، انما یرید اللہ، محبوب ہم نے تیرے گھر والوں کے ارد گرد گھیرا لگا دیا ہے، ان کے ارد گرد دیوار لگا دی ہے، ان کے ارد گرد احاطہ باندھ دیا ہے۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان سے ناپاکی کو دور فرما دے۔ اب میں نے ان کے ارد گرد دائرہ لگا دیا، گھیرا لگا دیا، خط کھینچ دیا ہے، دیوار لگا دی ہے، احاطہ لگا دیا ہے، تو ان کو پاک کر دیا۔ یا اللہ یہ احاطہ کیوں لگایا، کلمہ حسر کیوں لگایا؟ فرمایا اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کوئی پاک دائرے سے باہر نہ جا سکے اور کوئی ناپاک دائرے کے اندر نہ آ سکے۔ اللہ اکبر۔ حاجی اقبال صاحب کدھر گئے بھائی؟ بھائی صاحب خیال رکھنا ذرا، تھوڑے آپ جاگیں گے تو یہ جاگیں گے، آپ سو گے تو یہ سارے سو جائیں گے، یہ قوم آپ کے پیچھے چل رہی ہے، جاگ کر سبحان اللہ کہو ذرا۔ فرمایا کوئی ناپاک اس دائرے کے اندر نہیں آ سکتا اور کوئی پاک اس سے باہر نہیں جا سکتا۔ اب قاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ لوگ صدیق اکبر پر بھونکتے ہیں تو بھونکنے دیں، کتوں کا کام ہی بھونکنا ہوتا ہے، کتے کو بنایا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ بھونکے، ورنہ صدیق کی شان تو وہ ہے جس کو اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ اس پر وقت نہیں میں جاؤں، جو بھونکتے ہیں ان کو بھونکنے دو، جو شانیں بیان کرتے ہیں ان کا کام ہے شانیں بیان کرنا۔ تو سنیے گا ایک جملہ یہ میں نے آپ احباب کی نظر کر دیا کہ یہ وہ گرانا ہے کہ کوئی ناپاک ان کے قریب نہیں آ سکتا اور یہ کسی ناپاک کے قریب نہیں جا سکتے۔ ہاں ناپاک ان سے ہمیشہ دور ہی رہے گا۔ لوگ کہتے ہیں جی فلاں کو، وہ فلاں سید سے بغض رکھتا ہے، فلاں سید سے بغض رکھتا ہے، فلاں کو سادات سے حسد ہے، بغض ہے، نفرت کرتا ہے وہ فلاں سید سے۔ میں نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ نے پہلے دن سے ہی ناپاکوں کو دور کر دیا ہے، اب جو بغض رکھتا ہے سمجھ لو ناپاک ہو گیا ہے۔ جا کر بیٹھو ذرا، ایک جملہ یہ میں نے آپ احباب کی نظر کر دیا۔ دوسرا جملہ یہ سنیے، اللہ نے جب اپنا گھر بنایا، کیا بنایا؟
سو گئے ہو؟ اللہ نے اپنا گھر بنایا. مختصر کر کے آگے بڑھوں. اللہ نے اپنا گھر بنایا, آدم علیہ السلام کو حکم دیا, پھر ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا. اس کی گہرائی میں نہیں جاؤں گا, تفصیل میں نہیں جاؤں گا. حکم دیا میرا گھر تعمیر کرو. گھر تعمیر ہو گیا. بھائی توجہ چاہوں گا. گھر تعمیر ہو گیا. پھر اللہ نے ابراہیم اور اسماعیل سے وعدہ دیا. کیا وعدہ دیا؟ فرمایا واحدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. اے ابراہیم و اسماعیل, اب میرے گھر کو پاک کرو. ان لوگوں کے لیے پاک کرو جو رکوع کریں گے, جو سجود کریں گے, جو اعتکاف بیٹھیں گے. ان کے لیے میرے گھر کو پاک کرو. جب اپنے گھر کی باری آئی تو اللہ نے ابراہیم و اسماعیل کو کہا کہ میرے گھر کو پاک کرو. اس کو پاک کرنے کی ڈیوٹی تمہاری ہے, اس کو پاک کرنا تمہارا کام ہے. پھر ابراہیم و اسماعیل کے بعد نبی پیغمبر و مرسلین آتے رہے. فرمایا میرے گھر کو پاک رکھو, اس کو صاف رکھو, یہ کام تمہارا ہے, تم نے اسے پاک کرنا ہے. اپنے گھر کی باری آئی, نبیوں کی ڈیوٹی لگا دی. لیکن جب محمد کے گھر کی باری آئی, پھر کسی نبی کو نہیں کہا, کسی رسول کو نہیں کہا. فرمایا وہ میرا گھر تھا, نبیوں تم پاک کرو, تم صاف کرو, تم طیب و طاہر رکھو. یہ محمد کا گھر ہے, اس کو کسی نبی کے حوالے نہیں کروں گا, کسی رسول کے حوالے نہیں کروں گا. فرمایا انما یرید اللہ, وہ میرا گھر ہے, اسے تم پاک کرو. یہ محمد کا گھر ہے, اس کو میں پاک کروں گا. بھائی میں کل بھی بتانا نہیں چاہتا تھا, لیکن لوگوں کا نظریہ دیکھ کے, لوگوں کا انداز دیکھ کے مجھے وہاں بھی مجبوراً بتانا پڑا, یہاں بھی مجبوراً بتا رہا ہوں. یار میرا روزہ ہے, تو پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ اسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. اے ابراہیم و اسماعیل, اب میرے گھر کو پاک کرو. ان لوگوں کے لیے پاک کرو جو رکوع کریں گے, جو سجود کریں گے, جو اعتکاف بیٹھیں گے. ان کے لیے میرے گھر کو پاک کرو. جب اپنے گھر کی باری آئی تو اللہ نے ابراہیم و اسماعیل کو کہا کہ میرے گھر کو پاک کرو. اس کو پاک کرنے کی ڈیوٹی تمہاری ہے, اس کو پاک کرنا تمہارا کام ہے. پھر ابراہیم و اسماعیل کے بعد نبی پیغمبر و مرسلین آتے رہے. فرمایا میرے گھر کو پاک رکھو, اس کو صاف رکھو, یہ کام تمہارا ہے, تم نے اسے پاک کرنا ہے. اپنے گھر کی باری آئی, نبیوں کی ڈیوٹی لگا دی. لیکن جب محمد کے گھر کی باری آئی, پھر کسی نبی کو نہیں کہا, کسی رسول کو نہیں کہا. فرمایا وہ میرا گھر تھا, نبیوں تم پاک کرو, تم صاف کرو, تم طیب و طاہر رکھو. یہ محمد کا گھر ہے, اس کو کسی نبی کے حوالے نہیں کروں گا, کسی رسول کے حوالے نہیں کروں گا. فرمایا انما یرید اللہ, وہ میرا گھر ہے, اسے تم پاک کرو. یہ محمد کا گھر ہے, اس کو میں پاک کروں گا. بھائی میں کل بھی بتانا نہیں چاہتا تھا, لیکن لوگوں کا نظریہ دیکھ کے, لوگوں کا انداز دیکھ کے مجھے وہاں بھی مجبوراً بتانا پڑا, یہاں بھی مجبوراً بتا رہا ہوں. یار میرا روزہ ہے, تو پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس پاک گھرانے کے گھر میں اچھی حاضری لگوا دوں. تو روزہ آپ لوگوں میں سے بھی بعضوں کا ہوگا, میں ان پر زور نہیں لگاتا, لیکن جو ابھی پانی میرے سامنے پی رہے تھے وہ تو ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ کہو یار. یہ تو اس ہستی کی محفل ہے کہ گردن بھی کٹ گئی, نیزے کی انی پر بھی چڑھ گئی, پھر بھی قرآن کی آواز آ رہی ہے. تو پھر اس پاک ہستی کی محفل میں ایسے سو کر بیٹھنے سے مزہ نہیں آتا. بھائی ذرا جاگ کر بیٹھو. ہاں تو بات سمجھ میں آ گئی. فرمایا وہ میرا گھر تھا, نبیوں تم پاک کرو. یہ محمد کا گھر ہے, اس کو میں پاک کروں گا. جن لوگوں کی سمجھ میں آئی ہے بلند آواز سے سبحان اللہ کو. تیسرا جملہ سنو, پھر میں تھوڑا سا آگے بڑھوں. تیسرا جملہ سنو. فرمایا انما یرید اللہ, یہ مضارع کا صیغہ ہے, مضارع کا صیغہ ہے. فرمایا اللہ ارادہ کرتا ہے
اور اللہ ارادہ کرتا رہے گا. اللہ ارادہ کرتا ہے. کیا ارادہ کرتا ہے؟ ان کو پاک کرنے کا. اور لفظ کا لفظی اگر ان آیت کا لفظی معنی کرو نا تو معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ ارادہ کرتا ہے کہ تمہارے گھر والوں سے ناپاکی کو دور رکھے گا. ناپاکی کو دور رکھے گا. انما کلمہ حسر ہے، یرید اللہ مضارع کا صیغہ ہے. فرمایا اللہ ارادہ کرتا ہے اور کرتا رہے گا. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے محبوبہ تیرے گھر والوں کو اللہ کل بھی پاک کر رہا تھا، اللہ آج بھی پاک کر رہا ہے، اللہ قیامت تک پاک کرتا رہے گا. ان کو اللہ قیامت تک پاک کرتا رہے گا. آخری جملہ سنو، انما میں نے کہا. یہ انما پتہ ہے کیوں آتا ہے؟ یہ کیوں بولا جاتا ہے اور کب بولا جاتا ہے؟ یہ سمجھنے والے لوگوں کے لیے میں بڑی گہری بات کرنے لگا ہوں. سمجھنے والے لوگوں کے لیے انما کب آتا ہے، کیوں آتا ہے؟ انما اس وقت بولا جاتا ہے جب کسی چیز کی اہمیت کو دنیا پر بہاور کروانا ہو، اجاگر کرنا ہو، بتلانا ہو، باقی لوگوں سے اس ہستی کو الگ کرنا ہو تو پھر لفظ انما استعمال کیا جاتا. اب تھوڑا آگے جا کے آپ سمجھیں گے. توجہ چاہوں گا نوجوانوں، خاص کر کے آپ لوگوں کے لیے میرا یہ جملہ ہے. میں نے کہا انما عام کو خاص سے اور خاص کو عام سے الگ کرنے کے لیے بولا جاتا ہے. یعنی انما آ جائے تو سمجھ لو بات کوئی عام نہیں ہو رہی، بات بڑی خاص ہو رہی ہے. قرآن نے کئی مقامات پر انما استعمال کیا. میرے رب نے قرآن میں جا بجا انما. چند ایک مثالیں سنو. اللہ نے فرمایا انما العلم عند اللہ. کلمہ حسر ہے. انما العلم عند اللہ. جیسا علم اللہ کا ہے ویسا علم والے بہت ہیں، مفتی، محدث، عالم، مفکر بہت ہیں، لیکن انما العلم عند اللہ. جیسا اللہ کا علم ہے ویسا علم، بولو بولو، جیسا اللہ کا علم ہے ویسا علم کسی کا نہیں. فرمایا انما ہوا الہ واحد. اکیلے رہنے والے بہت ہیں، لیکن جیسا اکیلا اللہ ہے ویسا اکیلا، بولتے جاؤ، ویسا اکیلا ویسا اکیلا. فرمایا انما الخمر والمیسر. ناپاک چیزیں بہت ہیں مگر جیسی شراب ناپاک ہے ایسا ناپاک ہے کوئی نہیں. فرمایا انما المشرکون نجس. نجس لوگ بہت ہیں مگر جیسا مشرک نجس ہے ویسا نجس ہے کوئی نہیں. فرمایا انما انا بشر مثلکم. بشر بہت ہیں مگر جیسا بشر مصطفیٰ ہے ویسا بشر کوئی نہیں. فرمایا انما انا بشر مثلکم. جیسا بشر مصطفیٰ ہے ویسا بشر کوئی نہیں. فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ. ولی بہت ہیں مگر جیسا ولی اللہ ہے ویسا ولی کوئی نہیں. جیسا ولی رسول ہے ویسا ولی کوئی نہیں. والذین آمنوا الذین. جیسا ولی مولا علی ہے ویسا ولی کوئی نہیں ہے. یا رسول اللہ. اب پھر سنو، توجہ ہے آپ احباب کی، توجہ کے ساتھ سنو. فرمایا انما العلم عند اللہ. جیسا علم اللہ کا ویسا کسی کا نہیں. انما ہوا الہ واحد. جیسا اللہ اکیلا ہے ویسا اکیلا کوئی نہیں. فرمایا انما الخمر والمیسر. جیسی نجس شراب ہے ویسا نجس کوئی نہیں. فرمایا انما المشرکون نجس. جیسا نجس مشرک ہے ویسا نجس کوئی نہیں. انما انا بشر مثلکم. جیسا بشر مصطفیٰ ہے ویسا بشر کوئی نہیں. فرمایا انما انا بشر مثلکم. جیسا بشر مصطفیٰ ویسا بشر کوئی نہیں. ویسا بشر کوئی نہیں. انما ولیکم اللہ. جیسا ولی اللہ ہے ویسا ولی کوئی نہیں. تو اب سننا. فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اور پاک و صاف بہت ہیں مگر جیسے پاک محمد کے گھر والے ہیں ویسا پاک کوئی نہیں.
جیسے پاک محمد کے گھر والے ہیں ویسا پاک کوئی نہیں بولے ویسا پاک کوئی نہیں. گھر والے کون ہیں؟ پچھلے 2 جمعوں سے بتا رہا ہوں گھر والے کون ہیں. جن کو یاد ہے ذرا جاگ کر سبحان اللہ کہو. فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی وطہرہم تطہیرا. اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں. کون؟ فرمایا علی، فاطمہ، حسن، حسین. یہ میرے گھر والے، یہ میرے گھر والے، یہ میرے گھر والے. ان کو پاک اور صاف فرما دے، ان کو پاک اور صاف فرما دے. مسلم کی روایت نمبر بھی میں بتا کر چلا گیا 6225 6228 کتاب مسلم شریف ہے، اس کے اندر اٹھا کر پڑھ لو. فرمایا یہ میرے گھر والے، یہ میرے گھر والے، اللہ ان کو پاک کر دے. مسلم شریف آگے چلو 6261 نمبر پر حدیث موجود. فرمایا یہ میرے گھر والے، اللہ ان کو پاک کر دے، ان کو صاف کر دے. یا رسول اللہ کون؟ فرمایا علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے. تو ماننا پڑے گا پاک بہت ہیں. جیسا پاک محمد ہے ویسا پاک کوئی نہیں. جیسا پاک علی ہے ویسا پاک کوئی نہیں. جیسی پاک فاطمہ ہے ویسا پاک کوئی نہیں. جیسا پاک حسن ہے ویسا پاک کوئی نہیں. جیسا پاک حسین ہے ویسا پاک کوئی نہیں ہے. ہائے 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 ہائے. یہ محمد کے گھر والے ہیں. یہ کون؟ اس بات کا انکار نہیں. میں نے جمعے پر یہ کلیئر کر دیا کہ حضور کی ازواج بھی اہل بیت میں شامل ہیں. حضور کے آگے جا رہے ہیں، میں آقا کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوں. تھوڑے آگے جا کر میرے مصطفیٰ نے فرمایا حذیفہ تجھے پتا ہے بھائی وہ جملہ جس کے لیے میں نے اتنی لمبی تمہید باندھی، اتنی لمبی حدیث آپ کو سنائی، وہ جملہ ابھی آیا ہے، توجہ چاہوں گا آپ احباب کی. فرمایا حذیفہ آج کی رات ایسی رات ہے کہ آج کی رات میں اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے ایک فرشتہ زمین پر بھیجا ہے. یہ فرشتہ اس سے پہلے کبھی نہیں آیا، آج پہلی بار زمین پر آیا ہے. حذیفہ جانتے ہو یہ کس لیے آیا؟ عرض کیا کہ معلوم نہیں کس لیے آیا. فرمایا حذیفہ سن لو یہ فرشتہ پہلے کبھی نہیں آیا، آج رب کا پیغام لے کر آیا ہے، رب کی طرف سے سلام لے کر آیا ہے. اور آ کر مجھے بتایا کہ یا رسول اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کی بیٹی فاطمہ کو جنت کی عورتوں کی ملکہ بنا دیا ہے. کیا کہا کہ حذیفہ یہ فرشتہ پہلے کبھی نہیں آیا، یہ پہلی بار آیا اور رب کا پیغام لے کے آیا. پیغام کیا ہے بھائی؟ پیغام یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے فاطمہ کو جنت کی عورتوں کی ملکہ بنا دیا. بھائی پریشان ہے دوست پریشان ہے. جا کر سبحان اللہ کہو بھائی. کونین جس دن آئے حسنین دیو مائے، کونین جس دن آئے حسنین دیو مائے. مجھے پتہ ہے آپ لوگ سارا شعر نہیں پڑھ سکتے. مولویوں پر انگل اٹھانا، مولویوں پر باتیں کرنا بڑا آسان ہے، مولویوں والا کام کرنا بڑا مشکل ہے بابا. یہ ہر بندہ نہیں کر سکتا. مجھے پتہ ہے باقی شعر آپ نہیں پڑھ سکتے، لیکن حسنین کی ماں ہے یہ سب نے پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ ہاں یہ سب نے پڑھنا ہے. کونین جس دن آئے حسنین دیو ماں. سارے مل کے بولو کونین جس دن آئے حسنین دیو مائے. متا دی چھائے چور متا دی چھائے حسنین دیو مائے. بولو کونین جس دن آئے حسنین
ذرا یارو یہ دین ہے محمد ایمان ہے محمد ایمان ہے محمد محمد دیجے جائے حسنین دیو مائے محمد دیجے جائے حسنین دیو مائے دین ہے محمد ایمان ہے محمد محمد دی جیڑی جائے حسنین دیو مائے محمد دی جیڑی جائے حسنین فرمایا حذیفہ یہ فرشتہ پہلے نہیں آیا یہ اللہ نے پہلی بار بھیجا اور پیغام یہ لے کر آیا ہے کہ اے میرے حبیب ہم نے فاطمہ کو جنت کی عورتوں کی ملکہ بنا دیا آگے فرمایا حذیفہ بات ختم نہیں ہوئی بات بولو بات ختم نہیں ہوئی فرمایا فاطمہ کو جنت کی عورتوں کی ملکہ بنا دیا اور یہ حبیب جو تیرے نواسی ہیں نا حسن و حسین ان کو ہم نے جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا فاطمہ جنت کی عورتوں کی ملکہ حسنین کریمین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں حدیث کا نمبر میں نے آپ کو بتا دیا 3781 ہے ترمذی شریف کے اندر روایت موجود ہے دیگر کتب کے اندر بھی موجود ہے لیکن میں سیاست کا حوالہ آپ کو دیے جا رہا ہوں آگے الفاظ سنو فرمایا فاطمہ جنتی عورتوں کی ملکہ ہے سردار ہے حسنین کریمین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور جو ان کا بابا علی ہے نا آپ نے یہ حدیث یہاں تک سنی ہوگی لیکن اگلا جملہ نہیں سنا مجھ سے سنو اگلا جملہ علی کے غلام سے سنو اگلا جملہ فرمایا فاطمہ جنت کی عورتوں کی ملکہ حسنین کریمین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور جو ان کا بابا علی ہے نا وہ حسنین کریمین سے بھی بہتر ہے یعنی جہاں پر جنت میں جس مقام پر حسنین کریمین ہوں گے علی ان سے بھی اوپر ہوگا علی ان سے بھی اوپر ہوگا علی ان سے بھی اوپر ہوگا بھائی علی کی شان سب سے نرالی ہے یہ جو شیعہ کا رٹ لگاتے ہیں نا جو فتوے لگائے پھرتے ہیں شیعوں کی ان سے پوچھو کبھی سیاست کا پڑھی ہے بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد نسائی ابن ماجہ پڑھی ہے بھائی یہ تمام سیاستہ کی جتنی کتب ہیں نا یہ تمام مولا علی اور اہل بیت کے ذکر سے بھری پڑی ہے حسنین کریمین سردار ہیں مگر نیچے ہوں گے مولا علی اوپر ہوں گے بلند آواز سے بلند ایک شعر مولا علی کی شان میں پڑھ دوں پھر میں آخری بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں پڑھ دوں ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کو شیر خدا علی مشکل کشا علی شیر خدا کشا علی منگتا
صرف ایک شعر مولا علی کے بارے میں، صرف ایک شعر، کیونکہ بات لمبی ہو رہی ہے کہ گھر تینو کوئی پوچھے مولود کعبہ کون ہے، یارا گھر تینو کوئی پوچھے مولود کعبہ کون ہے، تو کیا جواب دو کہ حجتا نہ کر وہ بندیا پس کر مکا علی شیر خدا علی مشکل یہ وہ گرانا جس کی عظمت اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے اور میرے مصطفیٰ اپنی حدیثوں کے اندر بیان کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے ان کو پاک کر دیا، بولو بات ختم ہے، میں نے کیا کیا، ان کو پاک کر دیا۔ میرا نبی فرماتا ہے یا اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، تو ان کو پاک کر دے۔ کہتا ہے اچھا حبیبہ یہ تیرے گھر والے، تو جا فاطمہ کو ملکہ بنا دیا، حسنین کریمین کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا، علی کو ان سے بھی اونچی شان عطا فرما دی۔ بھائی جا کر کہو سبحان اللہ۔ وہ روایت آپ نے سنی ہے نا کہ حسین منی وانا من الحسین، ترمذی شریف میں ہے، کہاں پر ہے؟ ترمذی شریف کے اندر یہ روایت ہے، میرے خیال میں 3775 اس کا نمبر ہے، بالکل 3775 نمبر ہے اس حدیث کا، ترمذی شریف دیگر کتب کے اندر بھی موجود ہے۔ اس کا پس منظر کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ کیا ہے؟ یہ کس موقع پر حضور نے کہا تھا حسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ایک مرتبہ یوں ہوا نا کہ حضور مسجد نبوی سے نکلے، ساتھ حضور کے صحابہ ہیں، تو چلتے چلتے گلی سے گزر ہوا تو دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں اور ان بچوں میں حسین بھی کھیل رہا ہے۔ یار جاگ کر کہو سبحان اللہ، جاگ کر کہو وہاں حسین بھی کھیل رہا ہے۔ حضور جا کر کھڑے ہو گئے، جب تک حسین کھیلتا رہا میرے آقا دیکھتے رہے۔ کیا ناز ہے یار، کیا انداز ہے۔ حسین کھیلتا رہا، میرے آقا دیکھتے رہے۔ جب آقا نے دور سے دیکھا نا تو حسین کی نظر آقا پر پڑی اور آقا کی نظر حسین پر پڑی، نظروں کا ملاپ ہوا۔ اب لاڈلا نواسا ہے بھائی، وہاں سے دوڑا اپنے نانا کو دیکھ کر اور دوڑتا ہوا آیا، حضور کے قدموں کے ساتھ ٹانگ مبارک کے ساتھ لپٹنے لگا۔ جب لپٹنے لگا تو حضور نے پکڑنا چاہا۔ اب حضور کی توجہ بھائی، بڑی توجہ سے سنو گے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ اب حضور کی ایک ٹانگ کے ساتھ لپٹتا ہے تو حضور ادھر سے پکڑتے ہیں تو حسین ادھر سے نکل کے دوسری سائیڈ چلا جاتا ہے۔ بھائی کسی عام بندے سے نہیں کھیل رہا، رب کے محبوب سے کھیل رہا ہے، نبیوں کے امام سے کھیل رہا ہے، اس ہستی سے کھیل رہا ہے جو سر عرش جوتوں سمیت جا رہا ہے۔ آقا نے ادھر سے پکڑنا چاہا، حسین اس طرف بھاگ کر آ گیا۔ آقا نے ادھر سے پکڑنا چاہا، حسین آگے آ گیا۔ آقا نے اس طرف پکڑنا چاہا، حسین پیچھے چلا گیا۔ آخر آقا نے گھومتے پھرتے حسین کو پکڑا۔ صحابہ پاس کھڑے ہیں بھائی، صحابہ پاس کھڑے دیکھ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ گھومتے پھرتے آقا نے پکڑا، یوں جپھی ماری، پکڑ کر پاؤں کے بل زمین پر آقا بیٹھ گئے، حسین کو بھی پاؤں کے بل زمین پر بٹھایا۔ ایک ہاتھ آقا نے حسین کی ٹھوڈی کے نیچے رکھا، توجہ کے ساتھ سننا، ایک ہاتھ نیچے رکھا، ایک ہاتھ سر کے اوپر رکھا، یوں حسین کا منہ پکڑ کر آسمان کی طرف موڑا، موڑ کر حسین کے لبوں میں اپنے لب ڈال دیے۔ کچھ دیر تک آقا حسین کو چومتے رہے، جب چھوڑا صحابہ نے عرض کیا آقا کہاں آپ کی ذات، کہاں یہ کل کا بچہ؟ فرمایا کل کا بچہ نہیں ہے، تمہیں نظر نہیں آتا، یہ مجھ سے بنا ہے، میں اس سے بنا ہوں۔ فرمایا
فرمایا حسین منی وانا من الحسین، میرے غلاموں تمہیں پتہ نہیں، تمہیں بچہ لگ رہا ہے، مگر میری نظر سے دیکھو مصطفیٰ حسین سے ہے، حسین مصطفیٰ سے ہے۔ اچھا ایک جملہ سنو بڑا قابل غور بھائی، ایک قابل غور جملہ سنو، حسین مصطفیٰ سے تو ہو سکتا ہے کیونکہ نواسا ہے، خون رسول ہے، خون بطول ہے، خون مولا علی ہے، ایسا ہی ہے۔ یہ حسین سے محمد کیسے ہیں؟ مصطفیٰ سے حسین ہو سکتا ہے لیکن حسین سے مصطفیٰ کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن اب آقا نے کہہ دیا، اب آسمان ٹوٹ سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، سمندر خشک ہو سکتے ہیں، پہاڑ ٹوٹ سکتے ہیں، کائنات کا نظام بند ہو سکتا ہے، بدل سکتا ہے، سارے معاملات ہو سکتے ہیں، لب مصطفیٰ سے نکلا ہوا جملہ بدل۔ حضور نے کہہ دیا میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ آقا یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ حسین آپ سے ہے، مگر آپ حسین سے کس طرح ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ فرمایا یہ بات تمہاری سمجھ میں تب آئے گی جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا، اس کے بعد یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ آقا وہ کیسے؟ فرمایا غور کرنا، آغوش فاطمہ سے لے کر کربلا کے میدان تک حسین محمد سے ہے، حسین محمد سے ہے، مگر میدان کربلا سے لے کر صبح و قیامت تک محمد حسین کی ذات سے ہے۔ وہ کیسے؟ اگر میدان کربلا میں حسین اپنا تن من دہن قربان نہ کرتے، آج محمد کہنے والا کون ہوتا بھائی؟ فرمایا غوث فاطمہ سے لے کر میدان کربلا تک محمد حسین محمد سے ہے، مگر میدان کربلا سے لے کر صبح و قیامت تک حسین سے محمد ہے، محمد حسین سے ہے۔ آقا وہ کیسے؟ فرمایا غور کر، میدان کربلا میں ہوا کار ساز کون؟ گزرا ہے پرچیوں میں عبادت گداز کون؟ گزرا ہے پرچیوں میں عبادت گداز کون؟ مسجد کی ہر دیوار سے آتی ہے یہ صدا، دیتے نصر حسین تو پڑھتا نماز کون؟ جی تمہیں کتنا ٹائم لگا؟ ویڈیو کا کوئی مسئلہ نہیں، میں بات انشاءاللہ 2 بجے ہم پڑھیں گے، 2 بجے ہم نماز پڑھتے ہیں، پڑھیں گے، پریشان نہ ہو، ویڈیو کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ختم ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ میدان کربلا میں ہوا کار ساز کون؟ گزرا ہے برچھیوں میں عبادت گداز کون؟